بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور بہت سے صحابہ نے روایت اور تابعین نے مرسلاً روایت کیا، فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ اس لیے ہے کہ جو مومن ہے، جس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں گزاری اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی مطابقت میں، فرمان کے مطابق گزاری، اس کے لیے موت چھٹکارا ہے، چونکہ وہ خوشخبری کی دنیا میں جا رہا ہے۔ اور دنیا آزمائش ہے، عربی میں آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں۔ عربی میں ہمارے اردو اور پنجابی کا فتنہ اور لفظ ہوتا ہے، عربی میں فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ چھٹکارا ہمیشہ آزمائش سے بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنا رہے گا اس کا ہر لمحہ آزمائش ہے۔ اگر اس نے رزق حرام کما کے کھایا، رزق حرام، تو عذاب ہے، اس پر عذاب ہے، اور رزق حلال کما کے کھایا تو اس کا حساب ہے۔ حرام کمانے والے کے لیے عذاب ہے اور حلال کمانے والے پر حساب ہے۔ اس پر عذاب نہیں ہوگا جو کہ حلال کمایا، مگر حساب تو دینا ہوگا کہ اس مال کے حق بھی ادا کیے یا نہیں کیے۔ اس لیے دنیا ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، اور موت اگر مومن ہے تو اس کے لیے نجات ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ تحفہ ہے۔ اور اگر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو تب بھی اسی طرح کی زندگی اگر اور گزارتا، 5-10 سال اور زندہ رہتا، تو گناہوں میں اور اضافہ کرتا رہتا، چونکہ اس نے پہلے جب اللہ کا حیا نہیں کیا اور اللہ کے رسول کا حیا نہیں کیا تو بقایا زندگی بھی اسی ڈگر پہ چلتی، تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا۔ تو موت نے اس گناہگار کو بھی مزید گناہوں کے اضافے سے بچا لیا کہ جتنا کر چکا اس کا حساب دے لے گا، اور مزید گناہوں کے اضافے سے بچ گیا۔ کلمہ گو اور مومن کے لیے موت ہر صورت میں باعث خیر ہے۔ اس لیے جب مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو ملائکہ اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ اگر نیک اور صالح ہے تو نورانی شکل میں ملائکہ آتے ہیں اور جنت کا کفن لاتے ہیں۔ ایک کفن تو وہ ہے جو ہم دیتے ہیں اس کو، مگر ملائکہ جنت کا کفن لاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں، اور اتنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک وہ میت موت سے پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے، حالت نزع میں اس کو نظر آتے ہیں ملائکہ، اور حالت نزع میں اس کے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں جو زندگی میں کسی کے نہیں اٹھتے۔ تو جو کچھ زندگی میں نہیں دیکھتے اور ہم نہیں دیکھ سکتے، جب حالت نزع ہوتی ہے اس وقت وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور روح پرواز ہونے سے پہلے میت اپنا آخرت کا ٹھکانہ دیکھ کر جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور جب مومن ہے اور اس کو ٹھکانہ اچھا نظر آتا ہے اور ملائکہ نور کی طرح خوشگوار شکلوں میں نظر آتے ہیں تو وہ پھر خوش ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو عین روح کی پرواز کے وقت اس کی جب مسکراہٹ میں اس کی روح نکل جاتی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ کا اثر رہ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے، نیک کے لیے روح اس طرح نکلتی ہے بدن سے، اس کو اذیت نہیں ہوتی جیسے بال آٹے سے نکال لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، گوندے ہوئے آٹے میں اگر بال ہو تو
تو جس طرح بال نکالتے ہیں اور کوئی تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہوتی، روح اس طرح روانی اور سیلانی کے ساتھ پرواز کر جاتی ہے، اور وہ آخرت کا منظر اور ملائکہ کے خوشگوار چہرے دیکھنے میں محو ہوتا ہے تو دنیا سے قفس انصری سے روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کی روح ملائکہ لے کر سیدھا آسمان پر جاتے ہیں۔ اس کی روح کو یکے بعد دیگرے 7 آسمانوں کے بعد اوپر عرش الہی کے قریب اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ ملائکہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے امر آتا ہے کہ پوچھو کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تیرے ایک نیک بندے کی روح آج پرواز کر کے تیرے حضور آئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسے اجازت ہے مجھے سجدہ کر لے، تو عرش الہی پہ مومن کی روح سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ کر کے حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو واپس اس کے بدن میں لوٹا دو۔ تو آپ لوگ جب قبر میں اس کو دفنا کے واپس پلٹتے ہیں تو ملائکہ اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ 2 فرشتے آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام کو پہچاننے میں، حضور علیہ السلام کی معرفت میں، آخری سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت میں بدل دو۔ جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے اور قبر کو 70 گز اس قبر کو اتنی سی کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے، جیسے انیکسی ہوتی ہے، وہ جنت کی ایک انیکسی بن جاتی ہے۔ 70 گز قبر خود کھل جاتی ہے اور اٹیچمنٹ بن جاتی ہے وہ جنت کی، تو جنت کی خوشبوئیں ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو ملائکہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو پہچاننے کے صلے میں، کہ حضور کو پہچان لیا کہ میرے آقا ہے، اس کے صلے میں فرماتے ہیں کہ اب تو سو جا، آرام کر، اب تو جنتوں کی ہوا میں آرام سے سو، تجھے کوئی آ کے تنگ نہیں کرے گا۔ اور پھر اس طرح اللہ پاک اس کو اعلیٰ درجات دیتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو اس کے برعکس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ جو قبر ہے تنگ ہو جاتی ہے اور دوزخ کی اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، دوزخ کی، اور عذاب قبر سے ہی دوزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اس رات سے، جو جنت تک جاری، قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ وہ ہماری اس زندگی کو اتنا صالح اور نیک، اور اللہ پاک اپنی فرما برداری اور آقا علیہ السلام کی محبت اور تابعداری میں ہماری زندگی کو منتقل کر دے، تبدیل کر دے، ایسا بنا دے کہ ہماری اصل اگلی زندگی سنور جائے اور اس میں خیر نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ پاک چودھری رحمت خان صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، جیسے دعا کی درجات بلند کرے، اور تمام مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر مقدر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔